اور آپ کی گفتگو کا انداز بہت افسوس ہوا اس گھرانے سے جس گھرانے نے اپنا فیلڈ مارشل لکھ لیا تھا بغیر کوئی جنگ جیتے ہوئے. وہ فیلڈ مارشل ہی لکھ لیا, انہیں اپنے کونوں ہی لگا لیا. آپ کو تو 1 سال سے پڑھا ہوا ہے, 10 بندے آپ کے پاس آتے نہیں ہیں. 1 سال سے پڑھا ہوا ہے بیچارہ. وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے. اور بنگلہ دیش قوم ہے, وہ قربانی دینا جانتی ہے. آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے, کس نے کہہ دیا کہ ملٹری کورٹ نہیں ہے؟ آپ کے خلاف وعدہ ماف گواہ تیار ہو گئے ہیں. وہ خون کی نہریں بہنی تھیں, باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد. کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب کے حق میں انہوں نے اتنے زوردار نعرے مارے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں نے بھی نہیں مارے. میں نے نہیں مارے, آج کی ڈیٹ تک نہیں مارے. ٹھیک ہے جی, بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے. ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, اگر انہیں 14 سال سزا ہو جاتی ہے, 25 سال قید ہو جاتی ہے, تو کیا کریں گے آپ؟ ملک کو آگ لگا دیں گے. میں صرف ایک گزارش, بڑا احترام ہے لیڈر آف دی اپوزیشن کا, اتنی نفرت اپنی فوج سے متعلق, جس فوج نے انہیں عزت دی, ان کے گھر کو عزت دی, ان کا نام روشن کیا, اس پاکستان نہیں, یہ تو پھر دیکھیں نا, پھر اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو پھر میں ڈائیورٹ ہو جاؤں گا, تو پھر آپ ڈائیورٹ پھر برداشت نہیں کر پائیں گے. میں بہت اچھی گفتگو کروں گا. میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی نا, برداشت تو کریں نا, بھی حوصلہ رکھیں, برداشت کریں. میں نے کچھ بھی نہیں کہنا, میں نے کوئی بات کی ہے. جناب چیئرمین آپ میری بات سنیں جی. آپ ہم نے اطمینان سے بات سنی ہے جی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی, یہ تو پہچان ہی کوئی. میں اس کے بعد آپ کو میں اپنی بات مکمل کروں گا, اس کے بغیر میں بیٹھتا نہیں ہوں. سنیں جناب چیئرمین, اتنی نفرت, پوری سپیچ اٹھا کے دیکھیں کہ اس کے اندر ویگو ڈالا, پھر اس کے اندر انٹیلیجنس اداروں کو کے جی بی کہنا, پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں جو نوجوان اس وقت اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اس مملکت خدا داد پاکستان کی خاطر, یہ باتیں تو ہم نے سزائے موت اور پھانسی کی کوٹری کو دیکھ کر نہیں کی. اور آپ لوگوں نے, یار ہوا کہ آپ کے ساتھ کانٹا نہیں چبھا, کانٹا آپ کو نہیں چبھا, سارے آپ باہر پھر رہے ہیں, چل کر رہے ہیں, کوئی کہاں چل کر رہا ہے, کوئی کہاں چل کر رہا ہے. اور آپ کی گفتگو کا انداز بہت افسوس ہوا اس گھرانے سے جس گھرانے نے اپنا فیلڈ مارشل لکھ لیا تھا بغیر کوئی جنگ جیتے ہوئے. وہ فیلڈ مارشل ہی لکھ لیا, انہیں اپنے کونوں ہی لگا لیا. کہنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیں, چلیں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن خدا کا خوف کریں. اسی فوج کو یہ ساری گفتگو آپ کی, خدا کے لیے اگر یہ ہندوستان کی فوج کے خلاف ہوتی, یہ اسرائیل کے خلاف ہوتی, اسرائیلی فوج کے خلاف ہوتی, تو خدا کی قسم اس کلیجے پہ ٹھنڈ پڑتی اور ہم بھی آج کلیپنگ کرتے. میں نے سمجھا شاید ہمیں کوئی ایسی کہانی سنانے لگے ہیں جو اس مملکت خدا داد پاکستان میں پہلے سنائی گئی تھی. یعنی فرض کیا کہ ہم نے 90 لاکھ نوکریاں دینی ہیں, پتہ نہیں 1.5 کروڑ 50 لاکھ گھر بنانے ہیں, 1.5 کروڑ نوکریاں دینی ہیں, 90 دنوں میں کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے, اور کے پی کے اندر ہم نے جناب وہ جو ہے 350 ڈیم بنانے ہیں, وہاں پر ہم نے دودھ کی نہریں بہا دی ہیں. میں سمجھا شاید ایسا کوئی اور ہم خواب دیکھنے کے لیے جناب اٹھے ہیں. آپ نے تو سارے کا سارا خواب ہی جو ہے وہ اس طرف لے گئے ہیں کہ جس طرف اس وقت دنیا جو اس وقت پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو چکی ہے, آپ تو ان کے اعلی کار لگ رہے ہیں. مجھے تو لگتا ہے جو وہ امریکہ سے, اسرائیل سے جو فنڈنگ آئی ہے آپ کو یا آ رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو وہاں پہ اسرائیل کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, تو شاید اسی کام کے لیے ہے کہ آپ نے فوکس ایک انسٹیٹیوشن کو کرنا ہے. کبھی آپ کو آپ کے حق میں فیصلہ نہ ملے تو آپ چیف جسٹس کے گلے پڑ جاتے ہیں, بشک وہ ہائی کورٹ اسلام آباد کا ہو, چیف جسٹس پاکستان کا ہو. اگر آپ کو تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو ایجنسیوں نے اٹھا لیا ہے, ہمیں تو فلاں نے اٹھا لیا ہے. وہ اس میدان میں جب آتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ذرا پاؤں مضبوط لے کے آتے ہیں اور مضبوط پاؤں کے ساتھ لڑتے ہیں, سیاست کرتے ہیں. سیاست میں یہ نہیں ہوتا حکم چلانے والا دور ختم ہو گیا ہے. اس لیے ذرا صبر کریں. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی ملٹری کورٹ بھی ہے. کس نے کہہ دیا کہ ملٹری کورٹ نہیں ہے؟ ابھی تو آپ کہتے ہیں 9 مئی کی ویژولز لے کے آئیں. اندھے ہیں جنہیں پتہ نہیں چلتا کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. وہ جی ایچ کیو پہ میں گیا تھا, وہ حمزہ کیمپ میرے حلقے میں ہے, میں نے حملہ آور ہوا تھا.
وہ آپ نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں نے جلایا تھا. وہ بانیے پی ٹی آئی کی وردی کس نے پہنی تھی, کس نے اتاری تھی؟ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی ویڈیو لے کے ہیں, ویڈیو کیوں اندھے ہیں سارے؟ 25 کروڑ عوام اندھی ہے, پورا میڈیا اندھا ہے, جج اندھے ہیں یا پھر کوئی اور اندھا ہے؟ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ نے حملہ کیا ہے پلاننگ کے تحت. آپ کے خلاف وعدہ معاف گواہ تیار ہو گئے ہیں, وہ وعدہ معاف گواہ تیار ہوئے ہیں آپ کے خلاف. اتنے بڑے بڑے ایویڈنس ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کا بچنا ناممکن ہے. اس لیے آپ اس کے بچنے کی تدبیر کریں, نہ کہ روز آپ گالیاں نکالیں. آگے گالیاں نکالنے سے آپ کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ اتنی کمزور فوج نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دے کے دبا لیں گے. جو رشیا سے نہیں دبے اور جو ملکی دشمنوں سے نہیں دبے وہ آپ سے دب جائیں گے. آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں. آپ کو تو 1 سال سے پڑا ہوا ہے, 10 بندے آپ کے پاس آتے نہیں ہیں. 1 سال سے پڑا ہوا ہے بیچارہ. وہ خون کی نہریں بہنی تھیں, باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد, وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے. اور بنگلہ دیش قوم ہے, وہ قربانی دینا جانتی ہے. آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کریں نہ, نکلیں. کسی نے روکا آپ کو؟ جا کے کوئی ایک آدمی, اچھا جی ترجمان کیا کہتا ہے جن کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں؟ ان کا ترجمان رؤوف حسن کہتا ہے, میں نام لے کے کہتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ہمارے فوج سے رابطے ہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ کہا کریں, ہمارے فوج سے رابطے ہیں, ہمارے انڈیویجول کے رابطے ہیں. یہ جو قسم اٹھا کے 99 ڈیز کے اپنا یہ نام لکھے ہوئے ہیں اللہ میاں کے, اس کے نیچے 99 ناموں کے نیچے یہ کہیں کہ ان کے انڈیویجول کے رابطے نہیں ہیں. کس کے کہنے پہ انہوں نے جلسہ منسوخ کیا؟ کس کے؟ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا, یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں. سیدھی سی بات ہے. ابھی بھی موقع ہے آپ کو, ابھی بھی موقع ہے. معافی مانگے, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. اپنے لوگ ہیں نا جن پہ آپ نے چڑھائی کی ہے, جن کو آپ نے آگ لگائی ہے اور دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے. آج کی تقریر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے. انہوں نے ان شہداء کے وہ جو وارث ہیں ان کے کلیجے پہ چھری چلائی ہے. جناب چیئرمین, یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتائیں. ان لوگوں پہ یہ جو خیبر پختونخوا کا ذکر کرتے ہیں, یہ جو بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں, یہ کوئی راول پنڈی میں شہید تو نہیں ہو رہے, وہ تو ان پہاڑیوں پہ ہو رہے ہیں, بلوچستان کی پہاڑیوں پہ ہو رہے ہیں. ایک ایک گاڑی پہ 1,000 گولی لگتی ہے اور نوجوان کیپٹن شہید ہوتا ہے جس کا 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے, وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے. آپ کیوں بھول گئے اپنے اقتدار کی لالچ میں؟ آپ کیوں بھول گئے اقتدار کی ہوس میں کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب ٹھیک, پھر تو ہر چیز ٹھیک. اگر وزیر اعظم نہیں بننا تو بھائی جان وزیر اعظم بننے کے لیے جو بنے تھے وہ پھانسی بھی چڑھے تھے, وہ جلا وطن بھی ہوئے تھے, انہوں نے قیدیں بھی کاٹی تھیں. تو اس لیے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے. آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں. آپ کی رات لمبی ہے, باقی تو اللہ جانتا ہے, میں اللہ میاں کی باتیں تو نہیں آپ کو بتا سکتا, لیکن آپ کی رات لمبی ہے. اور اس لمبی رات میں اور لمبی دوڑ میں ذرا آرام سے چلیں. میں تو ہر وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کا سانس پھولا ہوا دیکھتا ہوں, اتنا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ, میاں نواز شریف صاحب کے حق میں انہوں نے اتنے زوردار نعرے مارے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں میں نے بھی نہیں مارے, میں نے نہیں مارے, آج کی ڈیٹ تک نہیں مارے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح چودھری شجاعت حسین, پرویز مشرف صاحب, کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا نہیں. عمران خان صاحب, اور جو شہباز شریف صاحب کی تعریفیں ہوا کرتی تھی وہ بھی ہمارے کانوں نے سنی. اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. انہوں نے پھر ایک دفعہ کسی نہ کسی جگہ جانا ہے, لیکن اس انسٹیٹیوشن پہ آپ حملہ ور نہ ہو جو آپ کے گھر سے تھا. میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو کہتے ہیں نا, میں پھر سنا دیتا ہوں کہ جب تک نہ جلیں دیپ, سن لیں, جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جنت بھی لینی ہے تو انہیں سہارا لے کے لبے گی. تو میری گزارش آخر میں جناب چیئرمین یہی ہے کہ ہم اپنی کمی کوتاہیاں جو ہیں ان کو کم از کم ہم انسٹیٹیوشن پر حملہ آور ہو کر نہ دور کرنے کی کوشش کریں.
لیں سزائیں بھی لیں نا. اگر میں فرض کیا ایک مثال دیتا ہوں جی آخری میں, بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اگر انہیں 14 سال سزا ہو جاتی ہے, 25 سال قید ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے آپ؟ ملک کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں لگتی آگ. کیسے لگے گی؟ نہیں لگے گی. اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پورے منظر ہوں گے 9 مئی کے, جس میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی تھی, جس میں اس جہاز کو آگ لگائی گئی تھی جس نے ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا, جس نے 8 جہاز جو ہیں وہ گرا دیے تھے. ایک جہاز نے اس کو جا کے انہوں نے آگ لگا دی, توڑ دیا. تو جناب چیئرمین, میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. عدلیہ پر ہم حملہ آور اس وقت ہو جاتے ہیں, کبھی ان کو کئی ججوں کی جو ہے عمریں کم کر دیں تو پھر اچھی لگتی ہیں, زیادہ کر دیں بری لگتی ہیں. اور گڈ ٹو سی والے جج چاہیے ان کو, اور ان کو مرسڈیز گاڑی دینے والے جج چاہیے, اور بلا کر ان کو صادق اور امین کہلانے والے جج چاہیے. وہ ایسے جج کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں, باقی جو رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو میری آپ سے گزارش آخر میں بس یہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بڑی احتیاط سے کام لیں. اگر غصہ مزید آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اس پہ کیری آن رکھیں, کیپ اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ. مریب صاحب مختصر بات کریے, چونکہ